تم ذمہ دار سے یقین بنتا ہے. آدمی کی محنت میں یہ تاثیر ہے کہ جو وہ جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین اس کے دل میں غیر شعوری طور پر آئے گا. ہاں، غیر شعوری طور پر محنت کی وجہ سے یقین آتا ہے. ایک کمار جو برتن بناتا ہے مٹی سے، گارے سے، گارا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، گارا. ایک میں مثال دے رہا ہوں، گارا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، مٹی ہے اور پانی ہے، لیکن اس کی محنت سے ایک شکل بن گئی، مٹکا بن گیا، سراہی بن گئی. اب اس کی قیمت آئے گی. یہ سراہی کی کیا قیمت ہے؟ کہ 100 روپے. مٹکے کی کیا قیمت ہے؟ 150 روپے. ہاں، اس گارے پر اس کی محنت لگی تو وہ بہت سے مٹکے تیار کر کے ہاں سردی کے زمانے میں بناتا ہے، گرمی میں بیچتا ہے. آپ بھی سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے. جی ہاں، مٹکے ہیں، مٹی کے برتن، ہاں، کہ وہ بنتے ہیں سردی میں، بکتے ہیں گرمی میں. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں. جی ہاں، کہ وہ بنتے ہیں سردیوں میں. سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے تو وہ بناتے ہیں اس کو. پھر گرمی میں پانی کے تو پہلے لوگ اس کو لے جاتے ہیں. ہے وہ گارا، کوئی مٹیریل نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. لیکن دو باتیں پیدا ہوئی ہے. ایک تو اس بنانے والے کی کاریگری کا اثر ہے کہ گارا تھا، شکل بن گئی. مٹی تھی، گارا تھا، مٹکا ہو گیا، سراہی ہو گئی. اس کی محنت سے شکل بن گئی. دوسرا کیا ہوا کہ اس کے اندر یقین پیدا ہوا ہے کہ یہ 100 مٹکے ہیں، یہ 100 سراہیاں ہیں جو سڑک کے کنارے پر لگا کے بیٹھا ہے، اور ایک ایک کی قیمت 150 روپے. تو کتنی مالیت ہوئی؟ کتنی مالیت ہوئی؟ یہ بڑی مالیت ہوئی. 100 ہیں اور ایک کی قیمت 150 ہے. تو اس میں یقین آ گیا کہ اب یہ بک جائے گی تو میرے ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اب کوئی قرض والا آیا کہ آپ نے میرا قرضہ نہیں دیا تو وہ اس کو مٹکے دکھاتے کوئی ہے. اب یہ بک جائیں گے فوراً آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں. تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بھی بنتی ہیں، آدمی کی محنت سے یقین بھی بنتا ہے. اندر یقین بنتا ہے اور باہر شکل بنتی ہے. یہ تو میں نے مٹی کا آج کل کی بات، بڑے بڑے فلیٹ بناتے، فلیٹ لوگوں کو رہنے کے لیے، اس میں لوگ رہیں گے اور کرایہ آئے گا، ہم کھائیں گے. آج کل کا مٹکوں کو چھوڑو، یہاں عمارتیں بنائیں گے تو اس کے اندر مختلف قسم پلیٹ بنیں گے اور لوگ کرائے پر لیں گے اور کرایہ آئے گا، آرام سے کھائیں گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بنتی ہیں باہر اور یقین بنتا ہے اندر. یہ مزاج ہے آدمی کا. اس مزاج کو سامنے رکھ کر جس طرح چیزوں میں یہ مزاج چلتا ہے، دین کی دعوت آئی تو دین کی دعوت نے بجائے چیزوں کے انسانوں کے سامنے اعمال رکھے کہ اپنے عملوں کی بھی شکلیں اچھی بناؤ. جس طرح عمارت اچھی بنائی اور کرائے پر دے دی، مٹکا اچھا بنایا اور بیچ دیا، تو اپنے عملوں کی شکل اچھی بناؤ. جب تم اپنے عملوں کی شکل اچھی بناؤ گے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے. ہاں، اس کا ثمرہ اور نتیجہ بھی اچھا آئے گا. جو اعمال پر بھی ملتا ہے جس طرح چیزوں پر ملتا ہے. اعمال پر جو ملتا ہے وہ آخرت کا بدلہ اور دنیا کی برکت. یہ دو چیزیں اعمال پر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اعمال پر آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں اس کی برکتیں ملیں گی. نماز بنائی ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. ہاں، کہ ان کا اکرام کیا جائے گا نمازوں کے قائم کرنے والوں کا. اور دنیا میں ان کی زندگیوں میں نمازوں کی برکت دی جائے گی. تو اعمال کے بارے میں یہ فرمایا کہ اعمال اگر بنائے گئے جیسا کہ حکم ہے تو وہ دنیا میں اس کی برکتیں آئے گی. برکت کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا برکت کیا چیز ہے، لیکن ہوتی ہے کس میں؟ کہ آدمی کی محنت میں، کہ آدمی کی صحیح محنت کی وجہ سے اس کے کام میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں برکت دی جاتی ہے. برکت ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے.
اور برکت کا اثر یہ ہے کہ برکات سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. برکات سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے, تنگیاں دور ہو جاتی ہے. تھوڑا سامان زیادہ کام کر دیتا ہے, تھوڑا کھانا پہنچوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیا ہوگا کہ برکت ہو گئی. تھوڑی زندگی میں بڑے بڑے اعمال ہو جاتے ہیں. کیا ہو گیا کہ زندگی میں برکت ہو گئی. تو برکت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ملتا ہے. ایمان والوں کو اس کی وجہ سے ملتا ہے. برکت اللہ سے دیتے ہیں اعمال پر. تو اعمال میں ایک تو برکت ہوتی ہے, دوسرا بدلہ ہوتا ہے. وہ بدلہ چل کر اللہ آخرت میں دے گا. اس کا وعدہ کیا گیا ہے, اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں عمل پر یہ دیں گے, فلاں عمل پر یہ دیں گے. فضائل اعمال میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے اور ظاہر میں کچھ ہوتا ہے نہیں, کہ ہاں کہ وہ اپنے وقت پر ہوگا. جیسا کہ آم کے لیے گٹلی ڈالی اور اسے اگانے کی کوشش کی تو آج سے آج پھل نہیں ملے گا, بلکہ اس کی مدت پر اس کا پھل آئے گا. اس طرح تمہارے کو عمل کی دعوت دی ہے اور اس عمل کا نتیجہ اپنے وقت پر آئے گا. اس طرح پھل اپنے موسم میں آیا کرتا ہے. اس کو فضائل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے دین پر چلانے کے لیے اور حالات کو درست بنانے کے لیے ہم کو اعمال کی لائن دی ہے کہ اپنے عملوں کو صحیح کرنے سے ساری لائنیں صحیح ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مدینے والوں سے فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرے گا. آسمان بھی ان کے حق میں ہو جائے گا, زمین بھی ان کے حق میں ہو جائے گی, دل بھی آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ہو جائیں گے, یہاں تک کہ فرشتے بھی مدد کے لیے ہو جائیں گے. ہاں کیوں کہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوا ہے, اور معاملہ اللہ سے بگڑا ہے کہ ساری مخلوق خلاف ہو جائے گی. حالات بگڑ جائیں گے. ہاں حالات بگڑ جائیں گے کہ حالات کے بدلے بگڑنے کا تعلق آدمی کا اللہ سے تعلق پر موقوف ہے. تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں.